یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، جب بچہ تھا اس طرح دکھتا تھا۔ اس تابوت کے اندر اور بھی مختلف سے تابوت ہوا کرتے تھے۔ فرعون اور اس کی بیوی ہے ساتھ میں، اور ساتھ میں اس کی 3 بیٹیاں ہیں جس کو دی گریٹ پیرامڈز آف گیزا کہتے ہیں۔ ان میں سے جو دوسرا بڑا پیرامڈ ہے وہ اس کا ہے۔ بڑا کوئی سیریس کھڑا ہے یار۔ یہ تابوت کے اوپر جو ہے گائے کا مجسمہ بنا ہوا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرعونوں کا جو ہے گائے کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو ایجپٹ۔ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے ونس اگین میں موجود ہوں مصر میں، اور موجود ہوں میوزیم میں۔ میوزیم یہاں پہ جو ہے آپ کو فرعون کی لاشیں ملیں گی، یہاں پہ آپ کو فرعون کی جو قبریں ہیں، مطلب جو جس تابوت کے اندر رکھا گیا تھا وہ تابوت ملیں گے۔ ہر کچھ جو تعلق رکھتی ہے فرعون سے، بنی اسرائیل سے، وہ یہاں پہ آپ کو ملے گی۔ یہاں پہ اتنا رش ہے آج کہ اس سے پہلے جو ہے میں نے اتنا رش نہیں دیکھا۔ یہاں پہ گروپس آئے ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ فرعون کیا چیزیں استعمال کرتا تھا، فرعون کا رہن سہن، فرعون کی بگی، 100 سے زیادہ فرعون گزرے ہیں۔ پہلے ہم نے یہاں سے ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ مختصر تھی، لیکن آج کی ویڈیو میں جو ہے آپ لوگوں کو بہت سی ڈیٹیل ملنے والی ہے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے فرعون کے بارے میں، اور جو فرعون قوم تھی اور جو فرعون بادشاہ تھے ان کے بارے میں بہت اچھی طرح جو ہے آپ سمجھ پائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں آپ سب کو آج یہ ٹور کراؤں گا یہاں پہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا ٹور جو ہے یہاں پہ آج مصر میں گزرے گا۔ تو آئیے بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹکٹ ہے وہ ہے یہاں کی 300 پاؤنڈ ایجپشن، مطلب تقریباً جو ہے 75 ریال بنتے ہیں سعودی تقریباً۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو 3 جگہ پہ جو ہے چیک پوائنٹس ہیں۔ میں نے یہ بیلٹ باندھا ہوا تھا تو یہ مجھے جو ہے نا 3 مرتبہ مجھے اتارنا پڑا ہے چیک پوسٹ کے لیے، انٹر ہونے کے لیے۔ تو بہرحال آئیے، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس وقت کتنا زیادہ رش ہے۔ اور یہاں پہ اس طرف جو ہے اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں، سب سے پہلے جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں تو کہ جو مجسمے ہیں فرعونوں کے وہ موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ جو نیچے ہال بنا ہوا ہے اس میں بھی آپ کو فرعونوں کے مجسمے بھی ملیں گے سامنے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ تابوت ہے، اس تابوت کے اندر اور بھی مختلف سے تابوت ہوا کرتے تھے جس کے اندر جو ہے فرعونوں کی لاش کو حنوط کر کے رکھا جاتا تھا۔ تو میں کوشش کروں گا آج یہاں پہ آپ سب کو اس کا مکمل وزٹ کرانے کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آلریڈی ایک گروپ آیا ہوا ہے جو کہ بریفنگ لے رہا ہے۔ انہوں نے بہت ہی اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے کیونکہ شور بہت زیادہ ہے یہاں پہ، تو ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہر ایک بندے کو ایک مائک دیا ہوا ہے اور ایک جو ہے وائرلیس مشین دی ہوئی ہے، جس سے کان میں جو ہے انہوں نے وائرلیس جو لگایا ہوا ہے سامنے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو گائیڈ ہے وہ ان کو بتا رہا ہے، تو اس کی وائس سب کے کانوں میں جا رہی ہے۔ دور دور کھڑے ہو کے بھی یہ چیز جو ہے سن رہے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ آئے بڑے گروپ کو۔ یہ جو ہے گرانیٹ کا پتھر ہے جو کہ صرف زیادہ تر مصر میں ہی پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے بڑے حیران ہوں گے کہ کس طرح تابوت کے اندر جو ہے انہوں نے نقش کیے ہوئے تھے۔ یہ سامنے دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ کچھ لکھا ہوا ہے اندر، یہ سب کچھ لکھائی ہے۔ یہاں پہ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ والی جگہ، یہ والی، یہاں پہ یہ فرعون کی جو ہے اس کی اپنی فوٹو بنی ہوئی ہے جیسے وہ کھڑا ہو، آپ دیکھ پا رہے ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا ایڈیٹنگ میں جو ہے اس کو مزید جو ہے نکھار دوں۔ سامنے یہ دیکھیں سینٹر میں یہ بھی جو ہے ایک فرعون ہے یا فرعونہ ہے، بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو فرعونوں کی ایک جو نشانی تھی، مطلب ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کس طرح اوپر دیکھیں پرندے کی طرح جو ہے 2 پر بنے ہوئے ہیں، نیچے پھر جو ہے 2 آنکھیں ہیں۔ یہ جو ہے نا اس زمانے کے حروف لکھے ہوئے ہیں فرعونوں کے زمانے کے۔ یہ تو چلو مطلب ہے کہ کسی پرندے کی نشانی ہے، لیکن یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اس کا نام ہے، یہ چیز کا نام ہے، مطلب اس وقت کا جو فرعون تھا یا اس وقت کا جو حاکم تھا، جہاں جہاں پہ آپ کو اس طرح جو ہے یہ دائرہ مطلب مستطیل کے اندر بند چیزیں ملیں گی نا، یہ نشانی ہوتی ہے نام لکھنے کی۔ مطلب یہ آدھا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور دوسرا نام جو ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، مطلب فلان ابن فلان اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یا مطلب رمسیس 1 رمسیس 2۔ بہرحال مجھے تو نہیں پتہ کہ اس کا کیا مطلب ہے، مطلب ان الفاظ کا۔ تو یہ اس زمانے کے الفاظ ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، اور جہاں جہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، جیسے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہ نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم جو اوپر تھا نا، یہ دیکھیں سیم جو اوپر نام تھا وہی نام نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو ناموں کی نشانی جو ہے وہ اس زمانے میں یہ ہے، جیسے یہ چابی ہو گئی،
اب یہ نہیں پتہ مجھے کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ پرندہ ہے اور اس طرح یہ جو ہے چمچ وغیرہ ہے یہاں سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. فرعونوں کے زمانے کا پتھر ہے اور انہوں نے جو ہے کس طرح اس کو دیکھیں آپ مینٹین کیا ہوا تھا. یہاں سے دوسری طرف سے دیکھیں، یہاں پہ وہی نام والی بات، یہ دیکھیں وہی سیم نام جو وہاں پہ لکھا ہوا تھا، اس طرف سے بھی وہی نام لکھا ہوا ہے. اس طرف سے آپ رش دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زیادہ رش ہو چکا ہے. آئیے اب آپ کو جو ہے یہاں پہ یہ جو ہے قبر کا ایک نمونہ ہے، مطلب یہ ایک سیمپل آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبریں جو ہے اس زمانے میں کس طرح مطلب جو فرعون ہوتے تھے اپنی قبریں جو ہے حنوط کروا کے رکھتے تھے. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کتنے فلور مطلب بڑا ہے. یہ جو مطلب مقبرہ تھا پورا کا پورا جو ہے وہاں سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو 8 فیملیز پہلے گزری ہیں نا فرعونوں کی، یہ ان میں سے کسی ایک کا تابوت ہے، ٹھیک ہے جی. یہ بھی مطلب موسیٰ علیہ السلام سے 8 فیملیز پہلے کا مطلب جو فرعون ہے اس کا مجسمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اوکے، یہ اچھا یہ اسی زمانے کے بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ آج کل بنائے گئے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیں، ادھر دیکھیں کس طرح جو ہے اپنی وہ بیگم کے ساتھ، یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں نقشہ آپ کتنی جو ہے خوبصورتی سے بنایا گیا ہے. دونوں پاؤں ہیں آپس میں ملے ہوئے، سینٹر میں دیکھیں آپ، اور ادھر سے رائٹ اینڈ لیفٹ یہ اوپر جو ہے نام لکھا ہوا ہے. یہ جو 2 آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کون یہاں سے مطلب اس طرف جو رائٹ پہ ہے وہ کون ہے اور لیفٹ پہ جو ہے وہ کون ہے. یہ جو آپ مجسمہ دیکھ رہے ہیں پورے ماشاءاللہ 3 فلور جتنا بڑا جو ہے یہ مجسمہ ہے. اس طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 2 فرعون ہے یہ والا اور اس کی بیوی ہے ساتھ میں، اور ساتھ میں اس کی 3 بیٹیاں ہیں. اس کا قصہ جو ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، واقعہ اس کا لکھا ہوا تھا مجھے یاد ہے. آپ دیکھیں یہ سینٹر میں ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رائٹ پہ ایک بیٹی چھوٹی مجسمہ دیکھ رہے ہوں گے آپ، یہ رہی تیسری بیٹی، ٹھیک ہے. یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کے زمانے کا جو فرعون تھا اس سے پہلے سے جو 2 فیملیز تھیں ان میں سے اس فرعون کا تعلق ہے. فرعونوں کی جو فیملیز تھیں، فیملیز کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت سی مطلب اس زمانے کے بادشاہ گزرے ہیں. مطلب جس طرح آج کل جو ہے کچھ فیملیز بادشاہوں کی ہوتی ہیں، پھر اس کے نیچے جو ہے کزن وہ سارے ایک مطلب بادشاہوں کی نسل سے ہی ہوتے ہیں. تو فرعون بھی اپنے زمانے میں مطلب یہ جو ہے بادشاہ ہوا کرتے تھے. تو جو شروعات ہوئی تھی فرسٹ فیملی سے جو کہ پیرامڈز بنے ہوئے ہیں، کنگ خوفو اور خفرع اور منقوارع وغیرہ، یہ تقریباً فرسٹ فیملیز میں آتے ہیں جنہوں نے مطلب یہاں پہ حکومت کی ارض مصر میں. اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے مطلب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جب ہجرت کی تھی فلسطین سے مصر کے لیے، تو اس زمانے کے جو فرعون تھے وہ اچھے ہوا کرتے تھے، نہ کہ برے ہوا کرتے تھے. ان میں سے بعض مطلب ہے کہ صرف ایک خدا کو ہی پوجا کرتے تھے، اور ان کی اپنی جو ہے عبادت گاہیں بھی بنی ہوئی ہیں مصر میں بہت سے جگہوں پہ، خاص کر الاقصر والاسوان کے علاقے میں. تو مطلب سب فرعون جو گزرے ہیں وہ برے نہیں گزرے. تو شروعات میں جب بنی اسرائیل یہاں پہ آئے تو انہی کے ساتھ ہی رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے. بعد میں جیسے جیسے جو ہے زمانہ گزرتا گیا یوسف علیہ السلام کے بعد، تو جو بعد میں فرعون کی مطلب جو قوم کے جو لوگ تھے ارض مصر کے، جو کہ یہاں کے رہائشی تھے لوکل، وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے جو ہے غلام ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ہم اور یہ اکٹھے ایک ہی مطلب چیز ہوں. مطلب ان میں ایک جو ہے قوم پرستی آ گئی تھی. تو یہ قوم پرستی بڑھتے بڑھتے جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو اس وقت تک کیا ہوا کہ فرعون نے جو ہے خود کو اس زمانے کا جو 20ویں فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے خود کو خدا ڈکلیئر کر دیا کہ میں ہی ایک خدا ہوں، میری ہی پوجا کریں. تو وہ واقعات جو ہے آپ سب جانتے ہیں. تو اسی طرح جو پیچھے ابھی آپ نے اسٹیچو دیکھے 2 مطلب فرعون اور اس کی بیوی کے، اور ساتھ میں جو ہے اس کے کیا کہتے ہیں 3 بیٹیاں تھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 2 فیملیز پہلے ہیں. اور اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامسس II، مطلب رامسس الثانی. تو اس کا اسٹیچو بھی یہاں پہ موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھانے کی ابھی کوشش کروں گا. جی یہاں پہ دیکھیں ایک مجسمہ ہے، اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹ گیا ہے. یہاں پہ جب لے کے آ رہے تھے یا اس سے پہلے کسی نے خراب کیا ہے. جی تو سوال یہ بنتا ہے
کہ اتنے زیادہ جو مجسمے فرعین نے ہر زمانے کے فرعون نے بنائے تھے اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی سوچ میں ہم جتنا بڑا مجسمہ بنا کے اور جتنے زیادہ مجسمے بنا کے اپنی عبادت گاہوں میں رکھوائیں گے تو اس سے ہمارا خدا ہم سے راضی ہوگا اور ہماری جو ہے یاد آنے والے زمانوں میں رہے گی۔ تو ان کی جو بیسک وجہ تھی مطلب مجسمے بنوانے کی شروعات جو ہوئی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ان مجسموں کو خدا سمجھ کے ان کی پوجا کی جائے، بلکہ یہ خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے مجسمے بنا کے عبادت گاہوں میں رکھواتے تھے۔ الاقصر کا جو علاقہ ہے جس عبادت گاہ کو 2000 سال لگے بنانے میں، جس کو مطلب وہاں پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آمون خدا جو ہے وہاں پہ اس کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ آمون جو ہے واللہ اعلم تقریباً جو ہے قریب ہے حامان سے، جو کہ قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے ان فرعون و حامان و قارون، مطلب فرعون اور حامان اور قارون تینوں کا ذکر ہوا ہے۔ قارون تو مطلب بہت زیادہ پیسے والا تھا، حامان جو ہے واللہ اعلم شاید یہ وہی آمون ہے جس کی یہ پوجا کرتے تھے فرعون۔ تو اسی طرح جو ہے اس کو یہ خدا سمجھتے تھے۔ تو یہ جو مجسمے ہیں آپ کو کلیئر ہو جائے، شروع کے زمانے میں اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ ان کو جس طرح مکہ میں یا ارض حجاز میں بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی نا، یہاں پہ یہ سین نہیں تھا، یہاں پہ یہ سین انہوں نے بنایا تھا کہ ہم خدا کی قربت حاصل کریں۔ تو امید کرتا ہوں یہ تھوڑا جو آپ کو ہے اس کنسیپٹ جو ہے کلیئر ہوا ہوگا۔ جی یہ جو مجسمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وزیر صحت کا فرعون کے زمانے میں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ دیکھیں آپ شروعات جو مجسمے بنانے کی ہوئی تھی کس طرح ہوئی تھی۔ یہ جو ہے فرعونوں کی جو دوسری فیملی تھی نا، یہ اس سے اس کا تعلق تھا، اس کا نام تھا کنگ خاصخم، کنگ خاصخم میرے خیال سے، یہاں پہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کس طرح جو پہلا مجسمہ مطلب پہلے زمانے میں مجسمے بنایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے تھا، بعد میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے بڑے پتھر کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں۔ جی یہاں پہ دیکھیں آپ اس طرف میوزیم میں یہ ساری جو فرعین جو کنگز تھے ان کی جو مطلب جو لاشیں جہاں پہ مدفون تھی الاقصر میں، جسے ویلی آف کنگز کہا جاتا ہے، الاقصر میں ایک علاقہ ہے یہاں سے تقریباً مطلب بہت دور ہے، 10 گھنٹے کا فاصلہ ہے کائرو سے۔ تو یہ ساری جو ہے تقریباً زیادہ تر وہیں سے لے کے آئے ہیں، مطلب ان کے اندر جو ہے ان کی حنوط شدہ لاشیں تھیں جو کہ بہت سے ڈیفرنٹ میوزیمز میں جو ہے ابھی رکھی گئی ہیں، یہاں اس میوزیم میں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ وہ آپ دیکھ سکیں گے آگے۔ یہ سارے جو تابوت آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہاں سے لائے گئے تھے۔ یہ جو ہے اس زمانے کے کاہن کا مجسمہ ہے، اور یہ تھا تیسری فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ تیسری فیملی میں یہ جو ہے کاہن ہوا کرتا تھا، مطلب وہی ان کا جو مطلب ہے کہ مذہبی پیشوا آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا مجسمہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ مجھے لگ ایسا رہا ہے جیسے کسی عورت کا اس زمانے کا مجسمہ ہو، مطلب ان میں کنگز جو ہیں مطلب ان میں کوئینز بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان میں سے کسی ایک کا مجسمہ محسوس پڑتا ہے۔ یہاں پہ اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں آپ بہت سے رکھے ہوئے ہیں، آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ جی یہاں سے آپ ایک اور قبر کے جو اندر جو مطلب پتھر وہاں سے یہ نکال کے لے کے آئے ہیں پہاڑ سے، اس کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے رنگدار اس زمانے کے رنگ آج تک موجود ہیں، مطلب آج تک خراب نہیں ہوئے، اور یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ ایک گائے کا جو ہے میں دیکھ رہا ہوں چہرہ، ٹھیک ہے، اسی طرح نیچے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ ادھر جو ہے کچھ لکھا ہوا ہے انہی کے زبانوں میں، مطلب ہمیں تو سمجھ نہیں آئے گی، بہرحال یہ دیکھیں آپ۔ جی یہ جو آپ صاحب دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے 5ویں فیملی سے تھا فرعونوں کی، اور یہ اس زمانے کے رائٹر تھے۔ تو آج کل کے زمانے کے حساب سے آپ کی ذہن میں پہلا شخص کون آیا ہے اس کو دیکھ کے، اس ننگ ٹڑنگ کو، تو وہ پلیز جو ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم بھی جان سکیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بندہ آ رہا تھا لیکن میں نے نامناسب سمجھا کیونکہ نام کسی کا نہیں لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس زمانے کے کاتب ہوا کرتے تھے، مطلب جو واقعات کی مطلب ہے کہ واقعات کو لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس کا جو ہے چاروں طرف سے وزٹ کر لیں۔ یہاں سے کس کی شکل دے رہا ہے یار یہ؟ اچھا بڑے غصے میں بیٹھا ہے، اچھا یہ دیکھیں بھائی یہ، اور یہاں پہ دیکھیں اس کی جو ناف ہے اس کے ساتھ جو چیز لگی ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ قلم ہوا کرتی تھی شاید جس سے یہ لکھا کرتے تھے، واللہ عالم۔ یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، انٹر پوائنٹ آپ کہہ لیں اس کو، یہ مطلب اس زمانے کی فرعون کی جو قصر ہوا کرتی تھی اس کا دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ دونوں طرف سے جو ہے اس کے آپشے جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں فرعونوں کے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا چیز موجود ہے یہاں پہ اس طرف۔
تو یہ جو مجسمہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کنگ خفرع کا، جو کہ اس کا جو پیرامڈز ہیں کائرو میں، جو جس کو دی گریٹ پیرامڈز آف گیزا کہتے ہیں، ان میں سے جو دوسرا بڑا پیرامڈ ہے وہ اس کا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے آپ مطلب مجسمہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک جو اس کی ٹانگ ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں اس کے رائٹ لیفٹ جو مطلب جو اس کی کرسی ہوتی تھی اس کے رائٹ لیفٹ جو ہے یہ شیر بنا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی نیچے دیکھیں ابو الہول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ وہاں پہ آلریڈی بنا ہوا بھی ہے جس کی یہ پوجا کرتے تھے۔ یہاں پہ کچھ نقشے بنے ہوئے ہیں اس طرف سے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس چیز کے ہیں۔ یہ دیکھیں پیچھے جو ہے یار یہ کیا چیز بنائی ہے انہوں نے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پرندہ بٹھایا ہوا ہے سر کے پیچھے۔ جو تیسرا سب سے بڑا پیرامڈ ہے کنگ خوارع کا، یہ اس کے آپ جو ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مجسمے۔ اچھا یہ اسی زمانے میں ان کے زمانے کے ہی بنے ہوئے ہیں، یہ نئے نہیں ہیں کہ آپ سمجھیں کہ شاید آج کل بنائے ہوں، تو یہ آج کل کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اس کی مطلب ہے کہ قبروں کے اندر سے ہی لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بڑا کوئی سیریس کھڑا ہے یار، یہ غصہ کیا ہوا ہے۔ ساتھ میں آئی تھنک اس کی 2 بیٹیاں ہیں یا بیویاں ہیں، واللہ عالم۔ اگین آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ جو ہے یہاں پہ نام لکھا ہوا ہے، تو یہ من خوارع نام ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس زمانے میں نام اسی طرح ہی لکھے جاتے تھے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں سیم ہے یا نہیں سیم، یہاں پہ آپ دیکھ لیں اور آپ لوگ بتائیں کہ سیم ہے کہ نہیں سیم۔ جو پیچھے والا دیکھا ہے، تیسرے پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ لیں، یہ تیسرے پہ بھی سیم ہے۔ تو یہ جو 3 ان کو مجسمے ملے ہیں ان کی قبر سے، مطلب جو پیرامڈ ہے اس کے اندر سے، تو آپ دیکھ سکتے تینوں پہ سیم نام ہے من خوارع، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی تعلق 5ویں فیملی سے ہے، اور یہ اس زمانے کا محلے کا جو ہے بڑا بابا ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی جو آپ دیکھیں اس غریب کی جو مجسمہ بنایا گیا ہے وہ لکڑی سے بنایا گیا ہے، مطلب اس کا جو ہے وہ پتھروں سے نہیں تراشا گیا بلکہ لکڑی سے بنایا گیا ہے، اور اسی طرح کا یہ واحد ان کو مجسمہ ملا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مجسمہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایک قبر کے اندر جو تابوت تھا، تابوت جو رکھا ہوا تھا، تابوت کے اوپر جو ہے گائے کا مجسمہ بنا ہوا تھا، مطلب نیچے جو ہے لاش تھی جو حنوط شدہ تھی فرعون کی، اور اوپر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائے کا مجسمہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل بھی فرعونوں کے ساتھ ساتھ رہ کے ان کو بھی جو گائے کی لت پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے گائے کی مطلب بچھڑے کی جو پوجا شروع کر دی تھی جب نجات کے بعد، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرعونوں کا جو ہے گائے کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اور وہ جو ہے پورا جو مقبرہ تھا نا اس کا، وہ پورا کا پورا وہاں سے لے کے یہاں لے آئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے اندر جو اس زمانے کے رنگ ہوا کرتے تھے، کلرز آج تک ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ سامنے دیکھیں فرعون صاحب بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں چیئر پہ بیٹھے ہیں یہ فرعون، اور یہ جو ہے خادم ان کے لیے کچھ لے کے آیا ہوا ہے، خادم ہے یا جو بھی ہے واللہ عالم۔ اور اوپر جو ہے یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے بند اس میں، تو اس میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں وہ جو کیڑا تھا، میں نے ویڈیو بنائی تھی پہلے الاقصر کے عبادت گاہ سے، جس کے لوگ آج کل بھی طواف کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ جائیں، آپ کو مل جائے گی، جس کیڑے کی طواف آج بھی جو ہے لوگ کرتے ہیں وہاں پہ، تو اس کا مطلب نام کے ساتھ کوئی یہ تعلق ہے، دیکھ رہے ہیں جی۔ اس وقت جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ایک مجسمہ، اس فرعون کا نام تھا اخناتون، اور اس فرعون نے جو ہے کوشش کی تھی کہ بہت سے خداؤں کی پوجا کے بجائے ایک ہی خدا کی پوجا کی جائے، لیکن کیا وہ اللہ عز و جل کی پوجا تھی؟ نہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ بھی مطلب اس زمانے کے حساب سے مطلب جو بہت سے خدا ہوا کرتے تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، تو اس نے کوشش کی تھی کہ ان سارے خداؤں کو ختم کر کے ایک ہی خدا کی پوجا کی جائے۔ تو اس نے کوشش بہت کی لیکن کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ جو ہے اس نے جو الاقصر کا علاقہ تھا وہاں سے جو ہے فرعونوں کو لے کے ایک اور علاقے میں جو ہے جا کے بسا تھا، تاکہ جو پرانے جو مطلب ہے کہ جو سارے خدا ہیں ان کی تاریخ بھی پیچھے رہ جائے۔ تو لیکن جیسے ہی اس کا وصال ہوا تو اس کا بیٹا جو تھا توت عنخ ایسا کچھ نام تھا اس کا، اس نے جیسے ہی حکم سنبھالا تو واپس ہی الاقصر کے علاقے میں آ گیا تھا، اور پھر بعد کے زمانے میں جو فرعون آئے تھے انہوں نے جو ہے اس کی بہت برائی کی کہ یہ جو ہے مطلب بہت برا فرعون ہماری فیملی میں گزرا ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی تھی کہ سارے خدا جو اس زمانے کے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنی ہی سوچ سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ میں اس نے بھی کوئی مطلب ہے کہ دین حق پر نہیں آیا تھا، یہ بھی مطلب جو زیادہ تر واللہ عالم سورج کو خدا مان کے پوجا کرتے تھے، واللہ اعلم۔ جی یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں رش لگا ہوا ہے،
یہ رش لگا ہوا ہے کنگ اخناتون کا جو تابوت تھا اس کو دیکھنے کے لیے. تو آپ وہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت. تابوت کا جو ہے آپ کو اوپر والا حصہ دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو ہے تابوت کا دوسرا حصہ ہے. یہ اس زمانے کا جو سونا اوپر لگا ہوا تھا گولڈ ابھی تک موجود ہے. اور یہاں پہ مختلف مجسمے موجود ہیں کنگ اخناتون کے. یہ آپ دیکھیں اس طرف ایک یہ رہا, ایک ادھر رہا ہے چھوٹا, یہ دیکھیں, اور ایک یہ رہا اس طرف, اور وہ والا تو بڑا والا ہے آپ نے دیکھا ہے اس طرف, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ایک اور مزید جو ہے بڑا مجسمہ ہے وہ سامنے دیکھیں. آئیے آپ کو میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے مجسمے باقی میوزیمز میں بھی موجود ہیں, صرف یہاں پہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت میرے پیچھے جو آپ یہ مجسمہ دیکھ رہے ہیں یہ مجسمہ ہے اس ملعون فرعون کا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا جب بچہ تھا. تو یہاں پہ ایک پیچھے جو ہے بڑا پرندہ اس کے مجسمے کے اوپر بیٹھا ہوا جیسے اس کی حفاظت کے لیے. تو آئیے آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں رامسس II کا جو مجسمہ ہے جب وہ بچہ تھا کس طرح دکھتا تھا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا جب بچہ تھا اس طرح دکھتا تھا, اور یہ اس کا مجسمہ ہے اس زمانے کا. یہاں پہ آگے جو ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا نام ہے. اور یہ پھر اس زمانے کے حساب سے جو کچھ موجود تھا ان چیزوں کے نام بھی ہیں اور ان چیزوں کی فوٹو بھی بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ نقشے بنے ہوئے ہیں, سوری. یہاں پہ آپ دیکھیں جو عقاب اوپر بٹھایا ہوا ہے اس کے پاؤں دیکھیں کس طرح بنائے گئے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح مطلب باریک بینی سے کام کیا گیا تھا. یہ دیکھیں آپ, اوکے, یہ دیکھتے جائیں آپ. یہ نیچے جو ہے یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں چیزوں کے اس زمانے کے حساب سے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کی حفاظت کے لیے جو ہے اوپر ایک باز بھی بٹھایا گیا تھا مجسمے میں اس کے پیچھے کہ کس طرح اس کی حفاظت کی جائے. یہاں پہ ایک ہاتھ میں اس نے اپنی کرسی جس پر بیٹھتا تھا میرے خیال میں اس کو پکڑا ہوا ہے, اور ایک ہاتھ جو ہے اپنی کیا کہتے ہیں اس کو, کیا بولتے ہیں یار اس چیز کو, یہ جو منہ کے نیچے کیا بولتے ہیں جہاں پہ اس نے انگلی رکھی ہوئی ہے, مطلب وہاں پہ جو ہے اپنے منہ کو ٹیک دی ہوئی ہے اس نے. یہ جو اوپر پرندہ بنایا ہوا ہے اس کا نام تھا حورون, اور اسی کی جو ہے پہلے پوجا کرتے تھے اس کے زمانے کے لوگ, حتیٰ کہ اس نے پھر اپنی بھی خدائی کا دعویٰ کیا بعد میں. تو اس کا مجسمے کے ساتھ ہی بنایا ہوا ہے جیسا کہ اس کی حفاظت کے لیے مأمور ہو خود خدا یہاں پہ. تو یہ مطلب اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے, یہ جو ساتھ میں جو مجسمہ جو بنایا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کنگ صاحب اور دونوں طرف سے جو ہے ان کی کچھ معشوقائیں یا بیوائیں وہ جو ہے ساتھ کھڑی ہیں, ٹھیک ہے. یہ دو لیڈی ہیں, ان کے ہاتھ میں جو ہے خزانے کی چابیاں دیکھیں, یہ چابیاں آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے ہاتھ میں کیا ہے, اس کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے. اچھا تینوں کے ہاتھ مطلب یہ بیویاں ہی ہوں گی اس کے پھر میرے خیال سے. چلیں بھائی جلدی سے سبسکرائب کریں نہیں تو ان کا جو ہے نا پھر آپ کی بات کرواتے ہیں یہاں فرعون صاحب سے. اچھا یہ ویسے منہ پہ مطلب یہ جو خدا ہوتے تھے یا جن چیزوں کو اچھا سمجھتے تھے نا ان کے یہ لوگ اپنا مطلب ہے کہ ماسک آپ کہہ سکتے ہیں یا واٹ ایور وہ اس قسم کے بنواتے تھے. یہ دیکھتے جائیں آپ اچھا یہ بہت سولڈ پتھر ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں بہت سخت پتھر ہے. ایک تو تابوت کی آپ نے پہلی لہر دیکھی, مطلب جو پہلا اس کا ایک حصہ ہوتا تھا ایک بڑا, جیسے یہ یہاں پہ تو شیشے کا بنا ہوا ہے, مطلب یہاں پہ انہوں نے ابھی باکس بنایا ہوا ہے. تو اس زمانے کا ایک بڑا جو ہے پتھر ہوتا تھا گرینیٹ کا باکس ٹائپ, جس کے اوپر بھی اس فرعون کا نام اور سب کچھ جو اس کے زمانے کی چیزیں تھیں وہ اس طرح نقشے بنے ہوئے ہوتے تھے. پھر اس کے اندر جو ہے ایک اور تابوت ہوا کرتا تھا جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پتھر کا. یہ جو ہے پتھر کا آپ دیکھیں, جو پتھر والا تابوت ہے اس کے اندر پھر لکڑی کا تابوت ہوا کرتا تھا, اس سے چھوٹا ہوا کرتا تھا. ابھی آپ یہیں سے میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں. یہ بڑا تابوت ہو گیا, پھر اس کے اندر یہ ایک اور جو ہے پتھر کا چھوٹا تابوت, پھر اس کے اندر جو ہے ایک اور لکڑی کا تابوت, پھر اس کے اندر جو ہے ان کی حنوط شدہ لاشیں ہوا کرتی تھیں فرعونوں کی. یہ اس زمانے کے ہی بنے ہوئے ہیں سارے نقشے, جو کیلے کے پتے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر, ٹھیک نا. اسی زمانے کے کلرز ہیں, ابھی تک چینج نہیں ہوئے. اس زمانے کا جو لائف اسٹائل تھا وہ دکھایا جا رہا ہے. یہاں پہ جو ہے خدام آپ دیکھ سکتے ہیں گائے کو لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور نیچے یہ جو ہے زراعت وغیرہ کر رہے ہیں آئی تھنک. اور یہاں پہ واللہ عالم
خود فرعون ہے یا کیا ہے، سامنے جو ہے مگرمچھ ہے. یہاں پہ اس طرف آ جائیں، یہ دیکھیں بھائی، یہاں پہ جو ہے جو اس کی کوئین تھی اس کی کوئی خدمت کی جا رہی ہے، واللہ عالم. یہاں پہ یہ دیکھیں آپ، ماحول بنا ہوا ہے.